نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نیا موضوع۔ تو میرا آج کا موضوع ہے ویران دل اور تبلیغ کی محنت۔ معزز سامعات، آج ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، ہمارے پاس دین کی بات کہنے سننے کے لیے وقت نہیں۔ تبلیغ ہی وہ راستہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب لا رہا ہے، جو ہمارے ایمان کو تازگی بخش رہا ہے۔ میری بہنوں، اللہ پاک ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، یہی ہماری زندگی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور روشنیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آنکھیں چندیا گئی ہیں، لیکن میری بہنوں، دل اندھے ہیں۔ دنیا سے انسانیت گویا مٹ چکی ہے۔ انسان چل پھر رہے ہیں مگر صفات مٹ چکی ہیں۔ گھر بظاہر روشن ہیں مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہیں۔ ساری رات شہر دمکتے ہیں، سڑکیں روشن ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل کی دنیا اجڑے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج زمینیں بظاہر سرسبز و شاداب ہیں، لہلا رہی ہیں، حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن دلوں کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، شکستہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا نہیں، جو دل راتوں کو بستر سے مصلے پر نہیں پہنچتا، جو دل جبینوں کو زمین پر نہیں ٹکاتا، جو دل آنکھوں کے آنسو جاری نہیں کرتا، وہ دل نہیں بلکہ سخت پتھر ہے۔ میری بہنوں، ایسا دل نہیں بلکہ ایک سخت پتھر ہے۔ وہ انسان چلے گئے جو راتوں کو اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہیں، ہمارا دن بیکار گزرتا ہے۔ آج کی عورت بیچاری مظلوم ہے، جسے سوائے کھانا پکانے اور بچے پالنے کے علاوہ اور کوئی کام بتلایا ہی نہیں گیا۔ صرف تبلیغ کی محنت ہے میری بہنوں، صرف تبلیغ کی محنت ہے جو بتا رہی ہے کہ تمہارا کام اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنی دنیا کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی تعلق جوڑنا ہے۔ تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم بہنوں، تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کام اپنے اللہ سے محبت کرنا ہے، اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ہی زندگی کا سرمایہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے رکھنی ہیں، صرف ضرورت کی حد تک رکھنی ہے۔ لیکن کیا کریں؟ خصوصاً عورتوں کا آج کل یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو میری بہنوں، یاد رکھو کہ ہر اس چیز کے لیے انسان وقت ضرور نکال لیتا ہے جسے واقعی وہ کرنا چاہتا ہے اور اسے ضروری سمجھتا ہے۔ دنیا کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دین کے لیے وقت نکالیے، اپنی کوکنگ کو مختصر کر لیجئے میری بہنوں، سادہ زندگی کو معمول بنا لیجئے، پھر دیکھنا دنیاوی جھنجھٹیں کیسے کم ہوتی ہیں اور دین کے لیے آسانی سے وقت نکال پائیں گی۔ میری بہنوں، آج ہم یہ سوچ کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں، اور یہ سوچ کے ہم آج دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی میں مست ہو کے چپ ہیں کہ یہ دین کی باتیں کرنا صرف مولویوں کا کام ہے۔ نہیں میری بہنوں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ ہر مسلمان بہن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فریضہ کو نبھائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان پر اترا اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بن گئی۔ قرآن نے فرمایا نہی عن المنکر، تو جب قرآن میں نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کا حکم آیا
عمل بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے روکنا۔ تو جب یہ دو ذمہ داری ہماری قرآن نے لگا دی تو ہم میں سے ہر مسلمان بہن کا ایک حق بن گیا، ایک فرض بن گیا کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی نبھائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی نبھانا ہم پر ایک اہم فریضہ ہو گیا۔ تو میری بہنوں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں کس بات کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب ایک کافر مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی 99 سانپ اس سے چمٹ جاتے ہیں جو قیامت تک اس سے لپٹے رہتے ہیں، اسے ڈھستے اور کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے درد کی بات ہے کہ کروڑوں مرد عورتیں قبر میں پہنچ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس سے تبلیغ کی محنت ہے، اس سے بچانا جو ہے یہ تبلیغ کی محنت کا کام ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ خود بھی نکلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نکلنے پر مجبور کریں، مشکلات پر صبر کریں۔ میری بہنوں، آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ کو جب کبھی یاد آئے گی اور دل سے ٹھنڈی آہ نکلے گی، اس سے آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ آپ کی ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جب دل اداس ہوگا تو یہ اداسی گناہوں کو ایسے دھوئے گی جیسے صابن میلے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنے والے کو جب اپنے بچے یاد آئیں گے اور وہ ٹھنڈی آہ بھرے گا تو ایک ایک سانس کے ذریعے اللہ کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ تو معزز سامعین، اس دنیا میں کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے۔ جس چیز سے بھی دنیا کی سے محبت کرو گے ایک دن جدائی یقینی ہے، جب تک زندہ رہو، مگر ایک دن موت تو آنی ہے۔ دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دن اور رات کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، قبر کو قریب لا رہے ہیں اور زندگی کو دور لے کے جا رہے ہیں؟ دنیا کی عیش و عشرت سے ہمیں کھینچ کھینچ کر قبر کے گھڑے کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں ایسا کام کر جائیں کہ عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود امت کو دعوت و تبلیغ کا کام سونپا ہے۔ اللہ کے یہ داعی بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں پر پتھر رکھ کر نکلتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنے تمام جذبات قربان کرتے ہیں۔ عورتیں گھروں کے کام سنبھالتی ہیں، بے شک عورتوں کی قربانی مردوں سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے عورتوں کے لیے انعام بھی تو بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو ان کے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ انعام بھی تو عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں جو ہیں، جو نیک ہوں گی، جو مردوں کی معاون ثابت ہوں گی نیکی میں اور اس دین کے لیے نکالنے میں، تو وہ مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ اور جنت کی حوریں خادمہ بن کر جنتی عورتوں کو لباس پہنائیں گی، 1 میل لمبا چوڑا ان کا لباس ہوگا۔ جنت کی حوریں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلیں گی۔ جنتی عورت کے سر کے بال پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے، جنہیں حوریں اٹھا کے چلیں گی۔ جنتی عورت کا ایک بال اگر دنیا میں پھینکا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے اور سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے۔ اس کے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں سے فرمائے گا، جاؤ، آج کے بعد کوئی جدائی نہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اکٹھے ہوں گے، کبھی جدائی نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، اس دن کی کامیابی کے لیے دین کی محنت کرنی ہے، کیونکہ محنت ہی وہ تتلی ہے جو کامیابی کے پھول پر بیٹھتی ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔